تکبر کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے. بچپن سے ایک حدیث آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا دانہ ہوتا ہے, جیسے سونف نہیں ہوتی, اتنا. مجھے بتاؤ اتنے دانے کے مطابق تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ شیطان نے ایک ہی بار تکبر کیا نا, کہا میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر من. اور جو روز تکبر کرتا ہے اس نے ایک بار تکبر کیا وہ برباد ہو گیا, اور جو روز تکبر کر رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو پلیز اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے. اور تکبر کیا ہے؟ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا. اچھا بعض اوقات جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو ذہن میں بات یہ آتی ہے تکبر تو پیسے والے کرتے ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں. نہیں, یہ بھی شیطان کا بار ہے, ہمیں علم نہیں سیکھنے دیتا. تکبر یقیناً مالدار لوگ بھی کرتے ہیں, مگر علماء نے تکبر کے 8 اسباب لکھے ہیں. ہاں, اس میں سب سے پہلا سبب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے علم. ہاں, علم بھی تکبر لاتا ہے. کیوں؟ جب بندہ عالم بن جائے یا بہت ساری نالج آ جائے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. میرے پاس تو اتنا کچھ ہے, اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہی تو تکبر ہے نا کہ اس کو کچھ نہیں آتا, مجھے سب آتا ہے. روایتوں میں آتا ہے من قال انا عالم فهو جاہل, جو اپنے آپ کو کہے کہ میں عالم ہوں, فرمایا وہ جاہل ہے. علم سیکھنا ہے مگر تکبر نہیں آنا چاہیے. دوسرا ریزن علماء نے لکھا عبادت. عبادت بھی تکبر لاتی ہے. ہاں, اب کوئی 5 وقت کا نمازی ہے, تہجد گزار ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ دوسروں کو سمجھ رہا ہے کہ دیکھو یار یہ تو کچھ پڑھتے ہی نہیں, میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں, یہ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے, اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری عبادت برباد کر دی جائے. یہ بات یاد رکھیے. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے. رات ہوئی, تہجد کا وقت ہوا, باپ بیٹے نے اٹھ کر تہجد پڑھی. سارے قافلے والے سو رہے تھے, صرف باپ بیٹے اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے. تو بیٹا والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں, سارے سو رہے ہیں, کوئی نہیں اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے. تو بیٹا والد صاحب کہتے ہیں بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ہی ٹھیک تھا. بات بڑی پتے کی ہے. تہجد پڑھ کر اگر دوسروں کو حقیر جانا ہے تو بہتر تھا تو بھی نہ پڑھتا تہجد. عبادت ضرور کرنی ہے مگر کسی کو حقیر نہیں جاننا. پھر مالدار, پیسے ہوتے تو غریب سے تکبر کر رہے ہوتے ہیں. خوبصورتی بھی تکبر لاتی ہے. بندہ کہتا ہے میں خوبصورت, اس کا رنگ سانولا. طاقت تکبر لاتی ہے, میری باڈی اتنی مضبوط, میری اتنی طاقت, یہ بیچارہ کمزور, یہ میرے سامنے کیا کرے گا. اقتدار تکبر لاتا ہے. کسی کو سیٹ مل جائے وہ سمجھتا ہے باقی کی حیثیت ہی کوئی نہیں, مسل کے رکھ دوں گا. یہ اقتدار پر, دولت پر, خوبصورتی پر, طاقت پر تکبر کرنے والوں کبھی اترانا نہیں. رب جب چاہے یہ سب واپس لے سکتا. ہم نے بڑے بڑے خوبصورتی والوں کو ایسی ایسی بیماریوں میں پڑتے دیکھا کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا. بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو بستر پر پڑتے دیکھا کہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. بڑے بڑے مالداروں کو راتوں رات کنگال ہوتے دیکھا ہے. بزرگوں سے پوچھو یہ جن کی زندگی گزری انہوں نے دیکھے ہوں گے ایسے کہ زکات دینے والا دنوں کے اندر زکات لینے والا بن جاتا. کبھی بھی اترانا نہیں ہے. ہاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جب بھی اللہ نے کوئی نعمت دینا اللہ سر جھکا رہے, عاجزی, کہ اللہ تیری مہربانی, مجھ جیسے گناہگار کو تو نے مال دے دیا,